السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حمید قصوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف پاکستان۔ آج میرے ساتھ ایک سماجی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، درد دل رکھنے والے انسان ہیں، خدمت خلق کا ایک جذبہ ہے ان کے اندر، ویلفیئر فاؤنڈیشن کنگن پور کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی عبدالغفار رازی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا، ویلفیئر فاؤنڈیشن کنگن پور کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور ایک درد دل رکھنے والے انسان، ان سے ان کی جو حقائق پر مبنی جو ان کے ساتھ کوئی تلخ تجربات ہوئے، آج ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ راجی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ آپ ایک درد دل رکھنے والے شخص ہیں، بہت ساری آپ نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت بابا نیک مرد سرکار، ان کے حوالے سے بھی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں کنگن پور کی جو تاریخ ہے اس کو آپ نے اس میں بند کر دیا ہے۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کی جو آپ نے کتاب لکھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے دل میں کیسے آئی کہ میں کنگن پور کی تاریخ پر ایک کتاب لکھوں؟ سر، سب سے پہلے سوری صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے جو اتنا وقت دیا نوازش کی، آپ کا بھی حصہ ہے۔ آپ بھی سوشل ورکر ہیں، آپ جو اجاگر کرتے ہیں لوگوں کے مسائل کو، اور ہمیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو آپ کی وجہ سے ہم لوگ پروموٹ ہوتے ہیں اور کام کرنے کو زیادہ دل کرتا ہے۔ تو میں نے چونکہ میرا تعلق بیسیکلی تو میں شاعر تھا، چونکہ میں نے پہلے میری برفا نال وے بلے پنجابی کی ایک کتاب میں نے پرنٹ کی غالباً 2005 کے اندر۔ کون سی؟ برفا نال وے بلے۔ یہ ایک اور نیا انکشاف ہو گیا ہے کہ یہ شاعر بھی ہیں۔ اچھا، تو پھر تو آج بڑا مزہ آئے گا جی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ جی، یہ 2005 میں غالباً میں نے جو پرنٹ کروائی تھی کتاب، اس کے بعد ایک رسالہ بھی پرنٹ کروایا۔ اس کے بعد ایک رسالہ تھا، آئینہ رسالہ، اندر یہ دیکھا تھا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس علاقے کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے لوگوں سے مشاورت لی، کچھ مضامین شامل کیے، کچھ شاعری شامل کی، اسی طرح کو صوفیہ اکرام کے حوالے سے شامل کیا۔ تو صوفیزم چونکہ میرا پسندیدہ مشغلہ کہہ رہے ہیں یا میری پسندیدہ چیزیں ہیں، صوفیزم سے میری محبت ہے بچپن سے، کیونکہ میرے جو بزرگ تھے انہیں کئی صوفیہ اکرام کی کتابیں، جس میں حوالہ آخرت کی کتاب ہے، جس میں ہیر وارث شاہ، اس طرح کی کئی کتابیں زبانی یاد تھیں۔ تو میں ان سے ہی کافی چیزیں میں نے ان سے ہی سیکھی ہیں۔ تو وہ چونکہ 2000 میں ان کا وصال ہو گیا، ایک آپ صلاۃ والسلام سے جو محبت ہے اور صوفیہ اکرام سے محبت، یہ میرے بچپن کے شوق ہیں، یہ میرا بچپن کی جو عادات میں بھی شامل ہے، شوق ہے میرے، اور میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے عقیدے کی تشریح ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے یہ شاعری کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہم نے رسالہ پرنٹ کیا، تنظیم کی بنیاد رکھی کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی 2009 کے اندر۔ وہ میرے ملک اظہر وحید کلس، عرفان نواز ڈوگر اور ملک وقار کلس اور دیگر ساتھی جو ہے اس جو میرے پرانے دوست تھے وہ ساتھ شامل کیے، وہ آج تک الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جی، آپ کی بہت بڑی کاوش ہے کہ آپ نے یکمشت جو ہے نا وہ 10 بچیوں کو جہیز کا سامان دیا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے وہ شادیاں کروائی ہیں۔ پہلے ناظرین ان کا یہ بچیوں کو جہیز دے رہے تھے، جہیز کا سامان مکمل اے ٹو زی، اور ابھی انہوں نے، ان کی جو کمیٹی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جہیز دینے کی بجائے بچیوں کو جہیز بھی دیں گے، اور ان کی شادیاں بھی جو ہیں وہ ہم موقع پر کریں گے، اور ان کا جتنے ان کے اخراجات ہیں وہ بھی ہم اٹھائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تاریخ جو ہمارے علاقے کی تاریخ ہے وہ آج تک کسی نے پرنٹ نہیں کی۔ وہ سینہ گزٹ ہے، بزرگ لوگ جا رہے ہیں دنیا سے، تو وہ سینہ گزٹ چل رہا تھا، وہ بھی جو ہے جو تاریخی عمارتیں ہیں وہ بھی ختم ہو رہی تھی۔ تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس پہ کام کیا جائے۔ تو 100 دیہاتوں پہ پھر میں نے کام کیا، کئی سال مجھے لگے، دیہاتوں کے اندر جا کے ورک کیا، ریکارڈ کو پھرولا، وہ تھوڑا بہت ریکارڈ ملا، باقی سینہ گزٹ چیزیں ملی اور کچھ حقائق نظر آ جاتے ہیں وہ ملے، اور اس پہ کام کیا، اور کافی سالوں کی محنت کے بعد جو ہے نا کنگن پور اور نوا کی تاریخ ایک کتاب پرنٹ کی گئی۔ وہ اب اس کے نسخے جو 500 نسخہ تھا
تو وہ تقریباً دوستوں میں تقسیم کر دیا. وہ میرے پاس ابھی نہیں بچا, غالباً ایک آخری تھا. وہ آپ دوستوں نے چھوڑی نہیں ہوگی, وہ جو ایک کتاب تھی وہ اسٹڈی کے لیے میں بھی آپ سے لے گیا تھا, وہ آخری جو بچی تھی وہ آپ کو دے دی. تو جب یہ چل رہا تھا, اس کے ساتھ ہم نے کنگن پور ویلفیئر کونسل ریسرچ کونسل کی پہلے بنیاد رکھی. تو پھر ایسا ایسا چلتے چلتے ہم نے اس کا فیصلہ کیا, کیونکہ میرے دوست جو تھے دیگر ساتھی یہی مطالبہ کر رہے تھے, اور میں بھی سمجھ رہا تھا کہ سوشل معاملات جو ہے نا بہت زیادہ ہیں, لوگوں کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. تو ہم نے 2013 کے اندر جو ہے نا اس کو چینج کر کے کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن کر دیا, اور لوگوں کی خدمت کا عمل جو ہے نا باقاعدگی سے پہلے بھی کرتے تھے تو باقاعدگی سے شروع کر دیا. پہلے میں یوٹیلٹی سٹور میں جاب کرتا تھا, تو جب معقول تنخواہ ہوتی تھی, جب ملتی تھی, اس میں ہی کوشش کرتا تھا لوگوں کے گھروں کے اندر راشن چند گھروں کو میں دیتا تھا. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو بڑھانا شروع کیا, دوستوں سے مشورہ کیا. اس کے بعد چونکہ میں نے اپنا بزنس کر لیا, تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک حصہ ہے نا جی, وہ میں نے سن رکھا تھا کہ اگر کسی کاروبار کے اندر ہم اگر اللہ کا حصہ, اس کی مخلوق کا حصہ مقرر کر دیں نا, تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. تو اسی جگہ پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی جگہ سے میں نے دکان کا سٹارٹ کیا. چھوٹا سا کام تھا, ایسا ایسا اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, وہ بازار چلے گئے. اب اچھا کاروبار ہے, اللہ کا کرم ہے. تو وہ جو میں نے مقرر کر رکھا ہے اس سے بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں ہر روز. وہ ڈیلی بیسس پہ نکالنا ہوتا ہے, وہ نکالتا ہوں. اس سے راشن کا سسٹم جو ماہانہ کئی گھروں کے اندر جا رہا ہے, وہ ایمرجنسی کی صورتحال میں کام ہو رہا ہے. جو مریضوں کے لیے دیگر چیزیں جو کر رہے ہیں, کوئی کسی کو میڈیسن لے دی, جس طرح کے چل رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو باقاعدگی سے ہر سال جو ہے نا ایک اچھا کام, جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے. چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے نا اس کے غریب علاقہ ہے, اتنے بڑے ذمہ دار بھی نہیں ہے ادھر, کوئی چھوٹے موٹے سسٹم ہیں, کاروبار بھی اتنے بڑے نہیں ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی بچیوں کی شادی کی جائے. اس طرف توجہ کم لوگ دیتے ہیں, باقی میڈیکل کیمپ بھی لگتے ہیں, دیگر چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن ہم نے یہ دوستوں کے اندر ساتھ بیٹھ کے اجلاس, ہمارا ماہانہ اجلاس ہوتا ہے, اس کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کی جائیں. تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے کئی دفعہ کوریج کی. تو ہم نے سٹارٹ کیا آج سے کوئی 5-6 سال قبل. تو پہلے تو ہم جہیز دیتے تھے. ویریفیکیشن کا عملہ ہمارا سخت ہے, کئی اپلیکیشن ہوتی تھی, جتنا ہم نے دینا ہوتا تھا ان کی ویریفیکیشن کرتے تھے کئی طریقوں سے. وہ حقدار ہوتے تھے تو پھر ان کو جہیز دیتے تھے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں ایک دن پہلے ان سے زیادہ حقدار مل جاتا تو ہم اسے سلیکٹ کر لیتے تھے اور دوسرے ریجیکٹ کر دیتے تھے. کیونکہ ہماری کوشش ہے جو زیادہ حقدار ہے اسے دیا جائے. نہ اس معاملے میں ہم نے کوئی اپنی تنظیم کے کسی دوست کی سفارش قبول کی ہے, نہ کسی باہر کے دوست کی. بس ہم نے خود ہی اس کی تحقیق, چونکہ اللہ کو جان دینی ہے, کام کر کے بھی اس کا اجر نہ ملے تو یہ مناسب نہیں ہے. تو وہ دوستوں کی مشاورت سے یہ کیا. اب اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ بچیوں کی اجتماعی شادیاں کی جائیں. جہیز کے معاملے میں کچھ کلیم آ رہے تھے, کئی گھروں کے اندر ابھی جہیز پڑا ہوا ہے, کئیوں نے جہیز سیل کر دیا ہے. وہ ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ بچی کی شادی ہو جائے. اگر ایسا ہی کرنا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. کسی کو, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو زندگی کے کسی معاملے میں جھوٹ بولنا چاہیے. ایک جگہ پہ سنا گنجائش ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کو خوشی مل جائے یا کسی دو دل مل جائیں, کوئی دو میاں بیوی ہیں یا کوئی بھائی ہیں یا کوئی, وہ ایک جھوٹ بولنے سے مل جائے تو وہاں پہ اجازت ہے, ادروائز نہیں ہے. ہمارے ساتھ لوگوں نے بہت جھوٹ بولے ہیں, پر تکلیف ہوئی. ہماری حالانکہ 3 کمیٹیاں ہیں, ایک کمیٹی پہلے ویریفیکیشن کرتی ہے, وہ دوسری کمیٹی کو دے دیتی ہے, لو یہ ہم نے یہ ویریفیکیشن کی, اتنے لوگ اس میں آئے ہیں. پھر دوسری ٹیم کرتی ہے, اس میں جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتی ہے, 2-3 لوگ پھر بھی زیادہ ہوتے ہیں. ان کے بعد ہم پھر دوبارہ ویریفیکیشن, جو ہے میں اور ملک اظہر وحید اور عرفان نواز, ہماری جو فائنل کمیٹی ہے, ہم پھر اس کے اندر جو ہے نا اس پہ ویریفیکیشن کرتے ہیں اور خود جاتے ہیں, پوری طرح تسلی کرتے ہیں ہمارے کسی ساتھی نے جھوٹ تو نہیں بولا. وہ الحمدللہ آج تک یہ نہیں سامنا کرنا پڑا ہمارے کسی ساتھی نے جھوٹ نہیں بولا. سارے لوگ جو ہے نا ٹیم کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن لوگوں کا رویہ ہے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر بچی کے لیے لیا ہے تو اس کی شادی کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس, ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو دے دیں گے, آپ کے علاوہ کوئی اور حقدار زیادہ ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں جی نہیں, ہم نے ابھی کرنی ہے شادی, 1 ماہ کے اندر کرنی ہے, 15 دن, لیکن وہ سامنا کرنا پڑا. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہاں پہ نکاح ہوگا, ہم کھانا بھی وہاں پہ کھلائیں گے, نکاح بھی وہاں پہ ہوگا,
اور شادیاں وہاں پہ ان کو سامان دے کے رخصت کریں گے. تو اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا, آپ تو نہیں آ سکے, کسی مصروفیت میں تھے, آپ کے دوست آئے تھے, تو ہم نے وہاں پہ مرزا ہمایوں کے وہ شادی حال ہے جو النور میرج ہال, وہ بھی بڑا تعاون کرتے ہیں. ان کا اعلان ہے کہ جب بھی آپ, جیسے آپ کا اعلان ہے کہ آپ کو ایسا پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے, ان کا بھی اعلان ہے کہ جب آپ کا ایسا کوئی پروگرام ہو تو ہم بالکل فری آپ کے ساتھ ہیں, بلکہ تعاون بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت جو مناسب وہ سمجھتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے براتیں بلائیں اور ان کو کھانا کھلایا, نکاح کروایا, چھوٹی سی تقریب کروائی. نکاح کے بعد ہم نے ان کو جو ہے نا سامان دکھایا, اور سامان دے کے اور ان بچیوں کے سر پہ ہم نے, جو ہمارے سرپرست اعلیٰ حاجی رضا اختر حکیم فیضی شاہ صاحب, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کیا. اور اس کا ہمیں جو ہے نا, یہ کتنی بچیوں کی شادی کروائی؟ اس دفعہ ہم نے 5 کی ہے, 5 کی ہے. چونکہ ہم نے سٹارٹ تھا, ہم سمجھ رہے تھے کہ جی شاید مشکل کھانے کا پریشانی تھی, کھانا نہ کہیں کمی بیشی ہو جائے, لیکن الحمدللہ سب اضافی رہا. تو اب تجربہ ہو گیا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اسے آگے لے کے جائیں گے, زیادہ بچیوں کی کریں گے. تو پھر ان کو وہ ہم اور دیگر دوست جو تھے وہ 150% جو ہے نا اس پہ مطمئن ہے کہ بالکل حقدار کو حق مل گیا ہے. شادیاں ہو گئی ہیں, وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں, سامان ان کو مل گیا, کوئی پریشانی. اب ہم مطمئن ہیں, اس کو ہی ہم آگے لے کے چلیں گے. جی بڑی اچھی کاوش ہے جی. دیکھیں نا جی, پہلے جہیز دیا, جہیز کا سامان یہ 10-12 بچیوں کو دے رہے تھے اکٹھا, اور اس کے بعد یہ مطمئن نہ ہوئے, لوگوں نے جھوٹ بھی بولے, جھوٹ کا سہارا لیا, ان سے سامان لے لیا. کئی لوگوں نے شادی کر لی ہوگی, کئی لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو بیچ دیا, تو ان کو تکلیف ہوئی. انہوں نے فیصلہ کر لیا, ان کی جو ان کا ادارہ ہے فلاحی ادارہ, انہوں نے ایک مشترکہ طور پر اپنا مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اب جہیز نہیں, ہم شادیاں کریں گے. شادیوں میں ناظرین انہوں نے کھانے تک کا جو خرچہ تھا A to Z جتنا خرچہ تھا وہ انہوں نے خود, ان کا جو فلاحی ادارہ ہے انہوں نے خود وہ اٹھایا ہے. بہت اچھی بات ہے جی, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی راجد صاحب, اور آپ کا جو فلاحی ادارہ ہے کنگنپور ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ برفا نال وے بھلے, آپ نے یہ جو ایک کتاب لکھی ہے, کو غزل سنائیں جس سے ذرا ہمارے بھی دلوں کو سکون ہو, تسلی ہو, اور ہم بھی کہیں کہ ہمارے علاقے میں کنگنپور میں واقعی کوئی شاعر ہے جس نے ہمارے دل کو چھو لیا ہے. قصوری صاحب, سر آپ نے یاد کرا دیا. نہیں, میں نے ماضی کو تو نہیں یاد کرا دیا کہیں. ایسے ہی ہے, 2007 میں یہ کتاب پرنٹ کری تھی, تو کچھ عرصہ شاعری کرتا رہا ہوں. اس کے بعد جب سوشل معاملات آئے تو اور مذہبی چیزیں, تو شاعری میں نے ویسے ہی چھوڑ دی. اب تھوڑی بہت ہی کر لیتا ہوں کبھی کبھی, لیکن وہ مذہبی اور سوشل معاملات ہیں جو وہ زیادہ کرتا ہوں. شاعر جو ہوتا ہے نا جی, شاعر تو شاعر ہوتا ہے نا جی, اس کے اندر جو شاعری کے جو جراثیم ہوتے ہیں, جو شوق ہوتا ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. شاعری کا آغاز اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, اور شاعری کو چھوڑنا اس کی بھی پھر کوئی وجہ ہوتی ہے. وجوہات تو ہوتی ہیں جو آپ بہتر وجوہات ہیں جی, وجہ نہیں, وجوہات ہیں. لیکن زیادہ جو ہے نا جی سوشل معاملات کی وجہ سے میں جو اس طرف توجہ زیادہ ہے میری, کیونکہ وہ ضمیر مطمئن ہے کہ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہے. کیا بات ہے جی, ایک نظم جی میرے بھی. جی, میں پتھر بھی تے جان رہے ہو, نالے من بھگوان رہے ہو, اور تسی تے مکھ پرتاؤ نہ, تہاڈی نظر ہے کہ تسی تے مکھ پرتاؤ نہ, تسی تے ساڈی جان رہے ہو, تسی تے مکھ پرتاؤ نہ, تسی تے ساڈی جان رہے ہو, تے غیر دی تسی تے مکھ پرتاؤ نہ, کدی تے ساڈی جان رہے ہو, تسی تے ساڈی جان رہے ہو, تسی تے مکھ پرتاؤ نہ, تسی تے ساڈی جان رہے ہو, اور غیر دی عقل تے پردے پہ تسی تے ویکھ سیان رہے ہو. اور ساڈے اس نظام جڑی ساڈی پولیس اور اس نظام دے لئی ایک شعر, او تے لٹ کے ٹر بھی گئے, او تے لٹ کے ٹر بھی گئے, ہن بندوقاں تان رہے ہو. اور آخری شعر سجنا دے نا, جو مرضی سمجھ لو. اور غور سے سنیے جی. راضی پھر بھی راضی سجنوں, راضی پھر بھی راضی سجنوں, دردی کر دے دان رہے ہو, پتھر بھی تے جان رہے ہو, نالے من بھگوان رہے ہو. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے راجد صاحب. میرا خیال اسی نظم کے ساتھ جو ہے نا, میرا خیال آپ کے جو دل کی جو تارے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا ہے, تو آپ کا دل کرے گا کہ میں پھر دوبارہ شاعری شروع کر دوں. لیکن یہ اس میں کچھ شاعر ہیں وہ کہتے ہیں نا جی کہ سنانی کسی اور کو, لگانی کسی اور کو.
تو اشارہ تو انہوں نے میری طرف کیا ہے لیکن وہ جا کہیں اور رہا ہے. بہرحال وہ ماضی تھا. ابھی جو نا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں راجد صاحب کی وہ کچھ اور ہیں. شاعری ایک بہانہ ہے سجن چیتے رکھن دا. شاعری ایک بہانہ ہے سجن چیتے رکھن دا. واہ جی واہ. یہ جو شعر ہے بڑا ڈیپلی شعر ہے کہ شاعری ایک بہانہ ہے سجن چیتے رکھن دا. یہ کس کو سنایا؟ بس جسے بھی سنایا اس نے سنا نہیں ہے. نہیں جی انشاءاللہ یہ پیغام پہنچے گا جی آپ کا وہاں تک بھی انشاءاللہ پیغام سوری صاحب کئی سالوں سے ہم نے جو ہے نا ایک صوفی پروگرام صوفیانہ کلام کا 11ویں محفل تھی اس دفعہ جاتا ہے بابا جی نیک مر سرکار کے بالکل دربار کے سامنے. تو وہ ہم کئی سالوں سے کروا رہے ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑا اچھا پروگرام کرواتے ہیں. اس دفعہ ہم نے دوستوں نے فیصلہ کیا چونکہ ملکی حالات بڑے خراب ہیں تو پانی سیلاب کی بڑی صورتحال خراب ہے. تو چونکہ ہمارا ادارہ تو سوشل ادارہ ہے نا جی تو انسانیت سب سے آگے ہے. بالکل صوفیہ سے محبت بھی معتبر ہے لیکن انسانیت سے محبت جو ہے نا سب سے آگے ہے. تو ہم نے میٹنگ میں ہمارا فیصلہ ہوا کہ جو فنڈ ہے نا اس دفعہ جتنا بھی جو ہم عرس پہ لگاتے ہیں پروگرام یہ ہم فنڈ علیحدہ سے اکٹھے کرتے ہیں. سارے فنڈ جتنی تقریبیں ہم کرواتے ہیں نا جہیز کے فنڈ یا سوشل فنڈ وہ ہمارا الگ ہوتا ہے. اور یہ جو میلے کی تقریب کرواتے ہیں نا کو محفل کی تقریب وہ ہم فنڈ الگ سے اکٹھا کرتے ہیں. اس فنڈ سے ہم 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کرتے. اگر اس میں سے اگر بڑھ جائیں تو یہ ان کو ادھر استعمال کر لیتے ہیں. وہ سوشل فنڈ کو ہم ادھر استعمال نہیں کرتے. تو اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ فنڈ جو ہے نا وہ ہم سیلاب زدگان کے لیے بھیج دیں گے. تو ہم نے وہ بھیج دیا. وہ کچھ جو وہاں پہ جو بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ الگ سے کرنے کے ان کو دے دیا. وہ تو باقاعدگی سے کام کر رہے ہیں نا. تو اس دفعہ تو جو ہے نا سادگی سے بالکل چھوٹا سا پروگرام ہوگا. اس پہ تو نہیں وہاں پہ تو نہیں ہمارے ادھر ہی ہوگا ایک چھوٹا سا پروگرام بھی حاضری لگ جائے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہماری وہ صوفیانہ کلام کی محفل جو ہے نا دوبارہ انشاءاللہ وہاں پہ کروائیں گے. چونکہ میں نے تاریخ لی ہے کنگن پور اور نوا کی تاریخ اس میں صوفیہ کرام کی تاریخ بھی لی ہے. تو بابا نیک مر سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق یہ تو حقائق ہیں کہ ان کے متعلق جو صوفیہ اکرام ہیں نامور صوفیہ اکرام جو وقت کے جس میں سید علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ پیر عمران ولی شاہ صاحب دائم الحضوری قصور والے وہ ہو گئے. بابا غلام احمد سرکار رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عبد الغفور سرکار رحمۃ اللہ علیہ. ان کے علاوہ بابا اجرے والے جو ہیں بزرگ ہیں وہ ہیں پرندہ شریف والے دیگر جو ہے اولیاء اکرام ہے صوفیہ اکرام انہوں نے ان کے متعلق جو ہے نا پیشن گوئی کی ہے. ان کے متعلق انہوں نے بتایا کہ یہ بالکل ایک کامل ولی کا دربار ہے. میں نے بھی دیکھی ہیں روحانی سکون ہے وہاں پہ. تو انہوں نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ یہ ایک کامل ولی کا دربار ہے. ایک روایت اس کے متعلق ملتی ہے 1-2 روایتیں ملتی ہیں. ایک تو روایت اس طرح کی ملتی ہے چونکہ تاریخ کا پتہ نہیں ہے ان کی تاریخ کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. چونکہ کنگن پور جب آباد ہوا ہے نا 400-450 سال ویران مغلیہ دور میں علی اکبر مغل تھے انہوں نے آ کے اس کنگن پور کو 1500 اور کچھ میں آباد کیا ہے دوبارہ. تو انہوں نے ہی جو ہے نا یہ دربار شریف انہوں نے ہی تعمیر کروایا ہے. یہ ان سے قبل تھا یا ان کے وقت میں بزرگ آیا ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ یہ ان کا ایک جسم جو ہے نا سر کے بغیر جو ہے نا جسم دڑ وہ لڑتا آ رہا تھا پتھروں کے ساتھ. تو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہی جو جس جگہ پہ دربار ہے نا تھانہ اور دربار تھانہ تو بعد کی بات ہے نا یہی ایک چوک ہوا کرتا تھا. یہ بہت بڑا چوک تھا. اور جو تھانہ اس جگہ پہ علی اکبر وہ جو مغل تھے جو ان کے بادشاہ کے جو خلیفہ تھے یا کہہ لیں ان کے جو کمانڈر تھے انہوں نے یہاں ادھر بھیجا انہیں. تو ان کی رہائش یہاں پہ تھی. ان کا دربار یہاں پہ بنا تھا جہاں پہ اب تھانہ ہے. تو یہ ایک چوک ہوا کرتا تھا. جو سکھ کمیونٹی ہے نا جو ان کا بھی جو ہے نا یہ بھی بات کی تاریخ ہے. جو ادھر گردوارہ بنا یہ تو 1900 کے راؤنڈ اباؤٹ کے معاملات ہیں. یہاں پہ ایک چوک ہوا تھا بڑی رونق ہوتی تھی یہاں پہ. تو لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے. تو وہ وہیں پہ چھپ گئے اور لوگوں نے وہیں پہ قبر بنا. چونکہ اس وقت عقیدت کا جو معیار تھا وہ بہت بلند تھا. یہ تو اب چیزیں پیدا ہوئی ہیں نا لوگ عقیدت رکھتے تھے. ایک روایت یہ ملتی ہے ایک روایت یہ ملتی ہے کنگن پور جب آباد ہوا تو اس سے قبل ہی یہاں پہ جو ہے نا ایک قبر تھی اور لوگ جو ہے نا آتے جاتے تھے یہاں پہ. جی تو یہ کنفرم بات ہے کہ یہ 1616ویں عیسوی کے آخر میں یا 17ویں عیسوی کے سٹارٹ میں یہ دربار تعمیر ہوا ہے. چونکہ یہ مغلیہ تعمیر ہے طرز تعمیر ہے. اس کی تعمیر اس سے ملتی ہے غالباً
شیخ علم دین سے بھی ملتی ہے کچھ، ادھر چنگ عبداللہ شاہ ہے، کئی جو پرانے مزارات ہیں نا جی، یہ ان کے ساتھ ملتا ہے. اور تقریباً جتنے بھی پرانے مزارات ہیں ان کی تعمیر جو ہے نا وہ بادشاہوں کی سرپرستی میں ہوئی ہے، یہ بات کنفرم ہے. لیکن یہ کہنا کہ ان کا عرس کتنا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا کہ ان کی تاریخ کیا ہے، یہ نہیں میں کہہ سکتا. یہ سامنے ایک دربار ہے بابا شاہ سوار، یہ بھی قدیمی ہے. آپ کی بکس میں میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے تو ماشاء اللہ اسٹڈی کیا ہے دائیں بائیں گرد و نواح میں جتنے گاؤں ہیں کنگن پور کے، تو وہ کافی ایسے جو اولیاء کرام ہیں جن کو آپ نے اپنی بکس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ کافی نام ہیں. وہ میں نے جو ہے نا جی کوشش کی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. وجہ تسمیہ بھی بتایا ہے، وہاں پہ قومیں کون سی آباد ہیں وہ بھی بتائی ہے، وہاں پہ مسلک کون سے ہے، مساجد کتنی ہے، مدرسے کتنے ہیں، وہاں پہ وکلاء پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، صحافی کتنے ہیں. تقریباً جو چیزیں بھی ہیں میں نے کوشش کی ہے. وہاں پہ نا جو زمین خالی کتنی پڑی ہے، زمین کتنی، رقبہ کتنا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہے. اور اگر کوئی مزار ہے، کوئی قبرستان ہے، اس کا بھی یہ میں نے سارے لکھے ہیں یہاں پہ. لیکن جو مشہور جو ہمارے علاقے کے اندر، چونکہ 100 دیہات پہ میں نے تاریخ لکھی تھی، وہ تھانہ کنگن پور جو پرانا تھا وہ 100 دیہات آتے تھے. اب تو دریا کے ساتھ کئی دیہات ختم ہو گئے نا، تو وہ اس کے اندر جو نامور اولیاء اکرام تھے ان میں بابا نیکمر سرکار ہیں، بابا شاہ سوار ہیں جو ادھر ہی ہمارے سامنے ہیں، اور ساتھ بابا رحمت شاہ وہاں پہ جمشیر کے اندر، بابا احمد شاہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ کل کے اندر. اسی طرح اب بابا غلام محمد سرکار کا وصال ہو گیا، وہ تو آپ کے سامنے نام اور شخصیت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ ادھر چھوٹے فتح محمد خرد کے اندر بھی ایک میاں سرور کا مزار ہے، وہ بھی ان کا بھی کافی مریدین تھے، کافی سلسلہ ان کا تو ابھی چل رہا ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بابا کل موکل کا جو مزار ہے نا بابا احمد شاہ، وہ ان کے تو جو خاندان کے افراد تھے وہ وہاں پہ موجود ہے، وہ آج بھی ہیں. نہ تو بابا نیک مرد کا کوئی خاندانی کوئی رشتہ یہاں پہ موجود ہے. یہ سارے بات کیا ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ ان کا گدی نشین بن گئے یا کیسے، اب تو سارے سید بنے پڑے ہیں. لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں ان کی تاریخ اور ہے کوئی. اور یہاں پہ بابا شاہ سوار کے جو گدی نشین ہے، اولاد نہیں ہے ان کی کسی کی. بابا رحمت شاہ کے ساتھ بھی کئی صدات تھے، کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہماری رشتہ داری، لیکن مجھے تو کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملا. کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس میں کتنے لوگوں کی آپ کی ٹیم ہے؟ یہ تقریباً 20-25 لوگ ہیں. لوگ تو کافی تھے لیکن ان انٹرسٹڈ تھے. جو لوگ چلنا نہیں نا، میں کہتا ہوں کہ آپ اگر ساتھ نہیں چلنا نا، ٹائم ضائع نہ کریں. میرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے افضل جو صدقہ ہے نا وہ اپنی جیب سے نکالنا ہے. پہلے میں سب سے پہلے آپ خود رکھتا ہوں، اور پھر میں دوستوں کو کہتا ہوں یار آپ 5 کر لیں، 10 کر لیں، 20 کر لیں، 100 دے دیں، لیکن حصہ ضرور ڈالیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری آخرت کو بھی بہتر کریں گی، ہماری دنیا کو بھی بہتر کریں گی. اور ایسے لوگ جو ساتھ نہیں چلنا چاہتے، جو نہ وقت دیتے ہیں، نہ بالکل تعاون بھی نہیں کرتے وقت. اور جو لڑکے کئی ایسے بھی ہیں جو ہمیں پتہ ہے جو جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، غریب ہے، لیکن وہ اپنا وقت دیتے ہیں، مخلص ہیں. ہمیں ٹھیک ہے، وہ بھی بڑی بات، وقت دینا جو بڑی بات ہے. آپ کام کر رہے ہیں، آپ جو ان چیزوں کو اجاگر کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. سارے یہ 20-25 لوگ ہیں، وہ مل کے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. ہماری تنظیم شاید واحد تنظیم ہوگی، 99% ہم اپنی جیب سے افورڈ کرتے ہیں. تقریباً 1% ہم جو ہے نا لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے ہمیں 1% تعاون بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے. وعدے وعید زیادہ لوگ کرتے ہیں. کہ یہ شکر ہے کہ آج تک کوئی راہ نہیں ہے. جتنا اپنے ادارے کی جانب سے کوئی میرے ویورز کو، آپ کے جاننے والوں کو، آپ کے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ سر، میں سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. جو تعاون نہیں کرتے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. جو تنقید کرتے ہیں، تنقید ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے. جو کرتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو بالکل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس میں کچھ قصوری صاحب، میں سمجھتا ہوں ایک عام سی فیملی کا ممبر اگر کوئی کام کرنا شروع کر دے نا اور آگے آ جائے، اس پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے. لوگ جو ہے نا عام لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیونکہ میرا تعلق کام فیملی سے ہے، تو میں نے چونکہ کوشش کی ہے کہ میں عام سے مراد کے مڈل کلاس کی جو ہوتے ہیں نا جو لوگ، ان کو یہ جو اصل میں ان کا
کھانا پینا لنگر جو ہے نا ان کا رک جاتا ہے جب ایسے لوگ اپنے دل سے اپنے جنون سے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، یہ بندہ ہمارے بھی پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، یہ ہمارا حق بھی جو ہے نا یہ دوسرے لوگوں کو دے رہا ہے، تو ان کو تکلیف ان کو ہوتی ہے جی تکلیف. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو درد دل رکھنے والے ہیں، اس طرح کے لوگ، ان کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کو اپنے سامنے صرف اپنی منزل نظر آتی ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے ہم نے سو کرنا ہے، ہم نے جس کی خدمت کرنی ہے، ہم نے جو فلاحی کام کرنا ہے، ہم نے جس کے لیے کوئی اچھا کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ رکنے والوں سے نہیں ہیں. نہیں انشاءاللہ قصوری صاحب جتنی بھی تنقید ہو جو یہ چیزیں جو ہے نا آپ سمجھ آئیے کہ یہ چیزیں تو مضبوط کرتی ہیں ہمیں. ان چیزوں کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی وجہ سے، ایسے نقادوں کی وجہ سے تو ہم اور کوشش کرتے ہیں، ہم اور مضبوط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور طاقت دیتا ہے. تو کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اب تو یہ پرواہ ہی نہیں ہے، مالک دے رہا ہے. کبھی یہ پرواہ نہیں کی، جب کام کرنا ہے تو پھر کام کر. یہ پرواہ نہیں کی پیچھے کچھ پڑی یا نہیں پڑی. میری تو یہ کوشش ہے کہ میں اس سلسلے کو چلاؤں اور میرے بچے، میں اپنے بچوں تک جو ہے نا ٹرانسفر کر کے جاؤں اسے. یہ میری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نہ تو مجھے کسی شہرت کی ضرورت ہے، نہ میں نے کوئی سیاست کرنی ہے، نہ مجھے کوئی فرقہ وریت کے موضوع پہ میں نے باتیں کرنی ہیں، نہ میں نے کسی کو اونچ نیچ کا درس دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق ہے ساری، ٹھیک ہے. تو ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا. اللہ کو خوش کرنا ہے، کسی کو خوش نہیں کرنا. بہت اچھی بات ہے جی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی. اللہ آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ. تو جاتے جاتے میرے ناظرین کو کوئی اپنی جو شاعری ہے آپ کی، کوئی ایک آدھ کوئی نظم. آپ ایک منجھے ہوئے شاعر بھی تھے یا ہیں کہہ لیں، تو کتابیں بھی آپ نے لکھ چھوڑیں، ایک ویلفیئر ادارہ آپ اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں. جنون کے بغیر ایسے کام نہیں ہوتے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں عطا فرمائے. آپ کی جو پوری ٹیم ہے اس کی کاوش ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. اس کو کوئی پیغام ڈونیشن کے حوالے سے؟ میں آپ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی کام میں برکت ڈالے اور آپ کو بھی جزائے خیر دے. تو میں تو میرا یہی پیغام ہے کہ اگر ہم ایک بندہ یا ایک گھر، ہر گلی کے اندر ایک گھر ایسا ہوتا ہے جو پوری گلی کو سنبھال سکتا ہے، پوری گلی کا خیال کر سکتا ہے. حکم بھی ہے 40 گھروں کا، آپ ادھر ادھر دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں میرا یہی پیغام ہے دوستوں کو. آپ بے شک کسی ادارے کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، نہ چلیں. آپ کو اعتبار نہیں ہے، نہ چلیں. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ منظم ایک سسٹم چل رہا ہے اس کے ساتھ چلیں اپنا نیا کام کرنے کے. اگر نہیں چلنا چاہتے تو ایک بندہ، ایک گھر اپنے گلی کو، اپنے محلے کو دیکھے تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے جی. اپنے محلے کو، ایک گھر کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے قریبی بیٹھنے والوں کو دیکھیں کہ کہیں وہ کسی مشکلات کا سامنا تو نہیں کر رہے، ان کے گھر میں افاقے تو نہیں چل رہے. بہت خوبصورت بات راضی صاحب نے کی ہے. جو ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ دلچسپ گفتگو ہوئی. امید ہے کہ آپ کو ہماری جو آج کی جو بات ہے، آج کے جو ان کے پیغام ہیں، وہ آپ کے دل پر اثر کریں گے. درد دل رکھنے والا شخص ہے جو آج بھی اس کی کوشش ہے کہ میری جتنی تر میری جد و جہد ہے، میری محنت ہے، وہ آپ عوام تک وہ میری جد و جہد پہنچے. جی یہ برفا نال ویائے بولے جی، یہ راج صاحب مجھے گفٹ کر رہے ہیں جی اپنی طرف سے. تو میں انتہائی مشکور ہوں جی راج صاحب آپ کا. اور آپ نے کیونکہ جو گفٹ ہوتا ہے تو وہ تو انمول ہوتا ہے جی، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. تاریخ کی کتاب تو آپ کے پاس پہلے وہ آلریڈی میرے پاس ہے جی. تو آج ایک بک کو اور انہوں نے مجھے راجی صاحب نے گفٹ کی ہے جی. تو میں انتہائی مشکور ہوں جی آپ کا اور آپ کے قیمتی ٹائم کا کہ آپ نے آج ہمارے لیے میرے نیوز آف پاکستان کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. وہ شعر بھی میرا اس کے متعلق ہی ہے، کوئی کر کے ایسا کام میں مرنا چاہنا ماں، مرن تو پیچھے یاد رواں میں صدیاں تیک.